سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا سیشن حجت حدیث کا دوسرا ایپیسوڈ اور سیشن نمبر 8 ہے۔ حجت حدیث کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے گفتگو کی، آج اسی سے متعلق جو مزید کچھ گفتگو ہے وہ کی جائے گی، لیکن اس سے قبل جو کچھ سوالات گزشتہ لوگوں کے کیے گئے تھے جو حجت حدیث کے عنوان کے علاوہ ہیں، پہلے ہم چاہیں گے کہ پہلے ان سوالات کو کور کیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ تو توفیق احمد صاحب کا ہمیں سوال موصول ہوا تھا، انہوں نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی، پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر تم نہ رونا۔ پھر فرمایا میرے پاس میرے بھتیجوں کو بلاؤ، تو ہمیں آپ کی خدمت میں لایا گیا، ایسا لگ رہا تھا گویا ہم چوزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام کو بلاؤ، اور آپ نے اسے حکم دیا تو اس نے ہمارے سر مونڈے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ چیخ و پکار اور سینے کو بغیر میت پر 3 دن تک رونا اور اظہار غم کرنا جائز ہے۔ انہوں نے خود ہی نیچے اس کی وضاحت لکھی ہے، پھر سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کیا ان کے بچے اپنے سر منڈوائیں گے؟ اصل میں اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈائے بچوں کے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہر میت کے موقع پر سر منڈائے جائیں، کیونکہ بہت سارے اس وقت جو ہے وہ میتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ صحابہ کرام کی اولادوں نے یا صحابہ کرام کے والدین جب ان کے فوت ہوئے ہوں تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈایا ہو، اور بلکہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کو جاہلیت کے کاموں میں سے کام بتایا ہے، سر منڈانے کو، چیخنے چلانے کو، کپڑے پھاڑنے کو، گریبان چاک کرنے کو، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ میت پہ نوحہ کیا جاتا تھا، باقاعدہ عورتیں آتی تھی رونے کے لیے بلائی جاتی، جو نوحہ کرتی تھیں، چیخ و پکار کرتی تھیں، سینہ پیٹتی تھیں، اور سر منڈایا جاتا تھا باقاعدہ اس حوالے سے، حتیٰ کہ خواتین بھی سر منڈاتی تھی۔ تو یہ جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہوئی تھی، یہ غالباً سورہ نسائی کی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، جو کہ جنگ موتہ کے موقع پر ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بیان کر رہے تھے، تو اس موقع پر وہ لوگ کافی انہوں نے جو ہے وہ غم شروع کر دیا تھا۔ اب یہ تو ایک ہے، لیکن جو میں نے کہا منع کی حدیث ہے واضح، وہ حدیث یہ ہے کہ ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور ان پہ کچھ غشی طاری ہو گئی، تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ آئیں اور وہ زور زور سے رونے لگیں، چلا چلا کے رونے لگیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، غشی ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتی انی بریء منہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری، کہ میں اس شخص سے میں بھی بری ہوں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ تو کیا مطلب سمجھ نہیں آئی بات کہ کیوں بری ہیں؟ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سر منڈانے کو میت پر، چیخنے چلانے کو، اور کپڑے پھاڑنے کو، یعنی گربان چاک کرنا، نوحہ کرنا اور سر منڈانا، یہ اس وقت کی کیا کہتے ہیں باقاعدہ یہ رسم تھی۔ تو آپ نے یہ فرمایا انا بریء منہ ممن حلق و سرق و خلق، کہ میں بری ہوں اس شخص سے کہ جو سر منڈائے، جو چیخ و پکار کرے، چلائے اور کپڑے پھاڑے، سینہ پیٹے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ منع فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کرنے کو۔ وہاں جو آپ نے سر منڈایا
اس کی کوئی بھی تطبیق نکل سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت گھر والے بہت زیادہ جو ہے وہ غم کی حالت میں تھے اور بچے چھوٹے تھے وہ، تو شاید ایک نظریہ یہ ہو سکتا ہے، بلکہ علماء نے اس چیز کو لیا بھی ہے کہ وہ بچے چھوٹے تھے بہت اور ان کی والدہ شاید خیال نہ رکھ سکتی تھیں اس وقت اس غم میں، تو صاف ستھرائی کے لیے کہ ان کے سر میں جوئیں نہ پڑ جائیں یا میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر منڈا دی. کہیں پہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اس غم کی وجہ سے یہ کام کروایا، اور اگر ایسا کسی نے لیا ہوتا تو اس کے بعد تو سب جگہ یہی ہوتا، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں تھی، بلکہ یہ حدیث ملتی ہے ہمیں ابن ماجہ کی کہ آپ بری ہیں، آپ نے منع فرمایا، اس سے برات کا اعلان کیا کہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور سینے کو چاک کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں. تو بہتر یہی ہے، اور بہتر کیا بلکہ حدیث کا حکم ہی یہی ہے کہ آپ بری ہیں جس چیز سے، تو وہ کام کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سالار خان مسلم سوال کرتے ہیں کسی کی بھی فوتگی پر خواتین کا جانا شرکت کرنا درست ہے؟ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے یا نہیں؟ جنازے پہ جانے کی بات ہو رہی ہے. یہی بات. جنازے پہ جانا دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں کہ وہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع جنائز، کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن وہ اس پہ الفاظ یہ بھی ولم یعظم علینا، ہم پر یعنی کہ اس پہ بہت سختی بھی نہیں کی جاتی تھی، لیکن ہمیں یہ اس چیز سے روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا. ام عطیہ رضی اللہ، یہ وہی ہیں جو عیدگاہ پہ خواتین کو لے جانے کی حدیث بیان کرتی ہیں فلیشہدن جماعۃ المسلمین دعوتہم علیہ. تو وہ یہ بتاتی ہے کہ نہینا عن اتباع جنائز، ہمیں یہ اس بات سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا کہ ہم جنازوں کے پیچھے جائیں، یعنی کہ خواتین کا جنازوں کے لیے جانا، جنازوں کے پیچھے یعنی جیسے مرد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور تدفین کرتے ہیں سب کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ خواتین کے لیے گویا کہ منع فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. لیکن جب انہوں نے یہ کہہ دیا ولم یعظم علینا، ہم پر اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا، تو ایک مکروہ عمل میں یہ بات شامل آتی، یعنی کہ بہت زیادہ سختی نہیں تھی لیکن تاکید نہیں تھی بہت زیادہ، لیکن منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر کسی موقع پر کوئی خاتون پہنچ جائے میت پر، چلی جائے، کوئی قریبی ہو، تو اس کو ہم کسی گناہ کے اس میں بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. سالار خان کا ہی دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہیں تھا یا وہ خود دینا نہیں چاہتے تھے؟ یہ سوال انہوں نے کیا. معلوم نہیں بھائی، ہمیں کیا معلوم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے، اور اذان مؤذن ایک باقاعدہ ایک ڈیوٹی ہے کہ مؤذن اور امامت بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور آج کے دور میں تو بالکل ہی، کیونکہ وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے. تو مؤذن جو ہوتا ہے وہ اصل میں اس پہ بہت ساری چیزیں پھر شامل ہیں، جیسا کہ مؤذن کے لیے ہے کہ امام جب آئے، امام کو آتا دیکھے تو وہ اقامت کہے، اور سب بندی جب ہوگی جب اقامت ہو جائے. مقتدین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ تب صحیح مسلم میں کہ جب وہ کھڑے ہوں جب امام کو آتا دیکھیں. تو اگر امام ہی بیچارہ مؤذن ہوگا تو وہ جیسے کہ ہمارے تو کچھ بیچاری راوارث مساجد میں یہ ہوتا بھی ہے، خود ہی مؤذن ہے بیچارہ، خود ہی اقامت کہے گا، خود ہی امامت کرے گا، نہ مقتدی نہ کچھ. تو ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت سکھانی تھی، آپ نے لوگوں کو امامت سکھانی تھی، امامت کے فرائض، امام کے طریقہ کار، امام کے آداب. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی، اور جو آپ کی موجودگی میں دوسرے صحابہ تھے ان کے ذریعے آپ نے اذان اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے باور کرا دی. صحیح ہے، ہلکی سی ہاں صحیح ہے ویسے تو. ٹھیک ہے. اس کا سالار صاحب کا ہی اگلا سوال ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا فرض ہونے کے باوجود، مطلب اس پر روزے کی فرضیت ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تراویح پڑھانے کا سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ایک تراویح پڑھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. اگر وہ امام ہے تراویح پڑھانے والا، مطلب ایسا امام بنانے سے گریزی کریں. ہاں، اگر وہ یہی کہنا چاہ رہے کہ وہ ایسا امام تو ایسا، کیونکہ روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے یہ تو کفر ہے. بالکل. تو اگر وہ کوئی ایسا امام ہے کہ جو روزے ہی نہیں رکھتا ہے تو بس ایسے امام کو امامت نہ دیں آپ. اور کیا ظاہری بات ہے، اگر وہ امام ایسا ہے کہ اگر وہ کیا کہ فرض ہو گیا روزہ، مطلب اگر وہ چھوٹی عمر، جیسے ہمارے بچے کچھ حافظ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں جن پہ روزے کی فرضیت ہی نہیں ہے ابھی، فرضیت کی بات ہاں، اگر وہ فرض ہے ان پہ اور عمر ہے یعنی بالغ ہو چکے ہیں وہ، اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، تو حیرت کی بات ہے وہ تراویح پڑھا رہے اور روزہ نہیں رکھ رہے. یہ تو ایسے امام کو بنانے سے گریز ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. محمد نعمان صاحب ہیں مردان سے، ان کے کچھ سوالات ہیں. یا پوچھتے ہیں کہ میں کچھ عرصے سے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں مختلف دنیاوی
جتنی بھی کتب ہوں اس کی اردو میں وضاحت ہوگی، لیکن میں اپنی ویڈیو تو وہاں لگانا نہیں چاہتا، لیکن اے آئی سے بنا کر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ ایڈ سینس تو ہوتا ہے، تو یہ کمائی حرام ہوگی یا حلال؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرتا ہوں۔ نہیں، ویڈیو جو وہ اے آئی سے بنائیں گے وہ تو وہ کارٹونز بنائیں گے نا، یعنی کہ تو وہ تو غلط ہے، وہ تو بدرجہ اولاد وغیرہ ہے، کیونکہ وہ تو ایک ایسی تخلیق کی جاتی ہے کارٹونز کی شکل میں جو کہ ہے ہی نہیں، اور وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں، اینیمیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ظاہر ہے، یہی تو بات ہے، ترقی پہنچ کے تصویر کشی یہاں پہنچ چکی ہے، آپ کی ترقی اے آئی بھی پہنچ گئی نا اینیمیشن کے ساتھ، تو آدمی اس کو حلال سمجھ سکتا ہے کہ اب تو یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پورا ایک انسان جو کہ بالکل دیکھنے میں نیچرل لگے گا وہ اے آئی ہوگا، بالکل آپ کے علم میں ایسی جس طرح ویڈیوز ہیں، تو یہی تو ترقی ہے کہ جس چیز سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، تو یہ کسی طور پہ صحیح نہیں کہ وہ اے آئی سے اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کارٹونز کی یا اس کی اینیمیشنز کی، تو وہ تو یعنی کہ تخلیق میں تو آپ شامل ہو گئے نا، آپ اسی چیز میں آ گئے جو ویڈیو گرافی میں آتی ہے، تو آپ نے اگر وہ کہہ رہے ہیں کتابیں اپلوڈ کرنی ہے تو کتابیں آپ کتابوں کی تصویریں بنائیں نا، کتابوں کی آئی بنائیں، کتابوں کی اینیمیشنز کے ساتھ ویڈیوز بنائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو اپلوڈ کریں اور اس سے آپ جو ہے نا وہ کمائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں اچھا رہے گا۔ بالکل۔ نعمان صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے کہ جماعت المسلمین جب فتویٰ اور قیاس کی نفی کرتی ہے تو دور حاضر کے کچھ سوال جس کا حرام اور حلال، جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، آئی وی ایف ٹرانسپلانٹ اور آرگنز کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر فتویٰ یا قیاس نہ ہو؟ اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے مسلم بھائیوں سوال صرف اپنے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ کہ جس کے بارے میں وضاحت نہ ہو، کہ جس میں آپ کو فتویٰ تو دیکھیں ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو بدنام ہو گیا ہے، فتوے کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ بتانا، مسئلہ پوچھا کسی نے اور آدمی کسی اہل علم نے اس کا مسئلہ بتا دیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ فتویٰ ہمارے یہاں جو مشہور ہو گیا ہے، ہاں جو قرآن سنت کی فتویٰ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ اپنے اشتہار قیاس سے کسی عالم نے کوئی چیز بتا دی، تو باقی جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جس کی بنیاد پہلے کے دور میں نہیں تھی، تو اس کے لیے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا۔ کیا؟ صحیح بخاری میں ہے، اذا حکم الحاکم او اجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم یا قاضی یعنی کہ کوئی امیر موجود ہے یا قاضی، یہ چیزیں قاضی اور امیر کے پاس ہی آئیں گی فیصلے کے لیے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ جو واقعتاً اس کی کوئی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہ مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے، اور یہ اجتہاد کی اجازت حدیث سے ہی ملتی ہے۔ لیکن یہ مخصوص ہے قاضی کے لیے اور حاکم کے لیے؟ جی جی۔ اگر دور حاضر میں کسی عالم کے پاس کوئی سوال لے کر جایا جائے اور اس کے سامنے بھی یہی سارا مطلب معاملہ ہو، ماحول ہو کہ اس کے پاس اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث بیان کر دے، فیصلہ نہیں دے سکتا، فیصلہ نہ دے، فیصلہ قاضی دے گا، فیصلہ قاضی دے گا اور یا پھر حاکم دے گا، کیونکہ کوئی چیز لاگو کرنا نا وہ ان دو کا کام ہے، عالم کا کام ہے کہ وہ جواب دے دے بس۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور وہ مسجد پہنچتا ہے تو عصر کی نماز شروع ہو چکی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب ہمارے پاس دونوں حدیث ہیں، حدیث کیا کہتی ہے کہ جس نماز کی اقامت کہی گئی ہے وہی نماز ہوگی، کوئی اور نماز نہیں ہوگی۔ دوسری کیا کہتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اگر ظہر عصر مغرب تینوں چھوٹ گئی ہے تو پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب ایسے ہی پڑھی جائے، اب وہ کیا کرے؟ تو ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اب ایسے موقع پر جیسے آپ کو واقعہ بنو قریظہ بڑا مشہور واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا عصر کی، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو ایک گروہ نے پڑھ لیا ایک گروہ نے نہیں پڑھی، تو یہ کچھ چند مواقع ایسے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم جس اشتہار یا قیاس کے خلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو مجتہد بنا دیا، یہ مجتہد ہے ہمارے یہاں خاص طور پر ہندو پاک، یہ مجتہد صرف یہی اشتہار کر سکتا ہے، وہ مفتی صاحب ہوں گے، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، وہ اشتہار کر سکتے ہیں، اور ان کا جو اشتہار ہوگا وہ پوری امت پر لاگو کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نا انہوں نے ان کے علم کی ایک درجہ بندی کی وجہ سے ان کو یہ اہمیت دی۔ جی، یہ درجہ بندی قرآن سنت میں نہیں ملتی نا، کہ بھائی کچھ مجتہدین ہوں گے، کچھ مفتیان ہوں گے اور کچھ علماء ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ جو چیز ہے وہ سب کے لیے۔ پھر میں آپ کو جو میں آپ سے اصل میں پوائنٹ یہ تھا کہ چلے اس نے اشتہاد کیا، اس نے وہ رائے دی، اب کسی شخص کی رائے ماننا مجھ پر لازم نہیں ہے، یہ لازم کر دیتے ہیں۔
مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ میری رائے کو فالو کریں. اگر وہ قرآن و سنت سے نہیں ملتا نہیں تو پھر آپ کے اپنے اختیار میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت میں مجھے واضح نہیں ہو رہی, مجھے یہ چیز صحیح, مجھے 2 حدیثیں مل رہی ہیں یا مجھے قرآن کی آیت مل رہی ہے, حدیث مل رہی ہے, میں اس پہ عمل پہ رہا ہوں. اب آپ کا یہ جو دار و مدار ہے آپ کی اپنی نیت اپنے عمل پر ہے, لیکن جب میری بات پہ آپ مانیں گے تو آپ کا سارا دار و مدار کس پہ آ گیا؟ مجھ پہ آ گیا, جس کی اجازت قرآن دین اسلام بالکل نہیں دیتا. دین اسلام شریعت سازی کی, یہ ایسے گویا کہ آپ نے شریعت ایک قانون نیا بنا کے لاگو کر دیا. قانون کی پیروی صرف قرآن و سنت کی ہوگی, اللہ رسول کی بات کی. یعنی یہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف چلے جاتا ہے کہ ام لکم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ شرکا بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں؟ شریعت یعنی قانون بناتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی. اللہ نے جو قوانین بنانے ہیں وہ اللہ نے دے دی ہیں اور واضح دے دی ہیں. اب دور کے حساب سے اگر کوئی کا دکا زیادہ نہیں ملے گا آپ کو, کچھ چیزیں یا کچھ معاملات میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ تو دونوں چیزیں مل رہی ہیں یا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, تو ایسے موقع پر آپ پوچھ سکتے ہیں سائل اور مسئول. سائل اور مسئول دونوں اس بات پر پابند نہیں ہیں کہ وہ بتائی ہوئی بات پہ عمل کریں. صحیح جی. اچھا, انہی کا ایک اور سوال تھا جو آخری سوال ہے ان کا. پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی یا انفرادی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ عید کے نماز سوال, عید کے نماز کے بعد اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ حالانکہ جتنی بھی احادیث نمازی عید کے حوالے سے آتی ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اسے فرض نماز جیسا رتبہ ملا ہے. وضاحت فرمائیں, کیونکہ ہمارے ہاں عید کے نماز کے بعد اجتماعی دعا کا رواج 2-3 سال سے شروع ہوا ہے. ان کے پتہ نہیں کن کے یہاں ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم, لیکن دیکھیں اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد کرانا امام کا اپنے مقتدی کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے؟ نہیں ثابت, کسی حدیث سے ثابت نہیں. وہ جو حدیث ملتی ہے کہ خواتین کو عیدگاہ لے کر جائیں اور وہ نہیں, فرض نماز کی بات کہہ رہا ہوں. اچھا, فرض نماز عید جو عام طور پہ فرض نماز ہوتی ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ہر پانچوں نمازوں میں امام سلام پھیرے اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, باقی سب آمین کہیں. یہ کوئی سنت سے ثابت ہی نہیں, اسی وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہیں. دوسری چیز انفرادی پوچھ رہے ہیں, یہ انفرادی بھی پوچھ رہے ہیں. انفرادی کے لیے اصل میں بات یہ, میں نے شاید اس کا پہلے بھی جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو فرض نماز کے بعد جب کوئی شخص دعا کرے گا تو وہ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا, کیونکہ اللہ یہ متعدد جگہ پہ کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, جیسے میں نے بدر کا بتایا میں نے آپ کو, اور نماز استسقاء کے موقع پر, اور کئی موقع پر کہ نبی تم ہاتھ پر دراز اٹھا دیا کرتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی بھی دکھائی دی. تو جو دعا مانگنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ملتا ہے, اور اس کا پھر پوری وہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, درود شریف پڑھا جائے, پھر جو دعا کرے وہ 3 مرتبہ اس کو دہرائے انسان جو بھی دعا کر رہا ہے وہ. تو اس ادب میں دعا تو مانگنی ہے نا, دعا قبول ہوگی کیونکہ نماز کے بعد, تو وہ طریقہ کار وہ یہی ہے کہ کوئی اپنا لے. اچھا, میں اس میں یہ بھی کہہ دوں کوئی ویسے بھی اگر اس وقت دعا مانگ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہاتھ اٹھائے مطلب ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کوئی مسئلہ نہیں. تیسری چیز کیا تھی, اصل تھا میرے خیال سے ان کا سوال عید کے حوالے سے. تو عید کے موقع پر دیکھیں عید کا معاملہ اجتماعی دعا کے حوالے سے واضح نہیں ہے. عید پر جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کو ویسی نہیں جاتا ہے جیسے نماز استسقاء کے موقع پر اجتماعی دعا ہوتی ہے. وہی طریقہ کار ہے, وہی سارا جو ہے وہ کیا کہیں گے طریقہ ہے کہ وہ امام کا رخ مقتدیوں کی طرف ہوگا, اور مقتدین کا رخ جو امام کی طرف ہوگا, وہ ہاتھ اٹھائے گا, دعا مانگے گا, باقی سب دعا کریں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ والی فلیشهدن جماعت المسلمین دعوتهم, کہ وہ خواتین جو کہ کواری ہیں, پردہ دار ہیں, حیض سے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ بھی عیدگاہ میں آئیں گی, ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات پڑھیں گی, ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں کریں گی. تو وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ دعا کی جائے گی اور اس کو آمین کہا جائے گا. ٹھیک ہے. سفیان صاحب, سوال یہ ہے کہ ہاتھ سے جب کوئی شخص بت بنائے تو وہ شرک ہے, جبکہ انسان کے ہاتھوں سے ہی کعبہ بنایا گیا ہے, اس کی پرستش اور تعظیم ثواب ہے؟ یہ سوال کیا ہے رومیسا خان. نہیں تو اس کی پرستش تو کوئی ہم کرتے ہی نہیں ہے, کعبے کی تو ہم پرستش. رومیسا خان بیچاری جو نا وہ دعا قدر سے اسی طرح کی میری بہن جو نا وہ پھنسی ہوئی ہیں ابھی تک اس میں مسئلے میں ایتھیسٹ دوستوں کے ساتھ اپنے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ پرستش کعبہ کی کرتا کون ہے, تعظیم کرتے ہیں.
کعبہ جو اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی توحید کی علامت ہے، توحید کا علم بردار کہتے ہیں ہم کعبہ، اللہ کا گھر ہونے کی اس کو فضیلت حاصل ہے، اس دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر بننے کی اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اس کو فضیلت حاصل ہے، جیسے اس سے پہلے بیت المقدس کو تھی. تو کعبہ ہاتھ سے انسانوں نے بنایا، لیکن اس کو تھوڑی پوچھتے ہم نہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم وہاں جا کے بھی ہمارے عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری نیت، ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی. ہمارا وہاں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو جا کے دیکھیں. کعبہ کو دیکھنا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کو جا کے دیکھیں، اللہ کی توحید کو جا کے دیکھیں. وہاں ہم جب طواف کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. صحیح کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی سے دعائیں مانگتے ہیں. تو کعبہ کی پرستش نہیں، کعبہ کی تعظیم کی جاتی. تعظیم اس کی، اور تعظیم اسی ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے، اللہ نے اس کو ایک شان سے نوازا ہے، اس کا ایک جلوہ ہے، جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اسی ہم اس پر جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے، یہ جو انسان ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ بت بناتے ہیں، بت تراشتے ہیں، اور پھر ان بتوں کو وہ اپنا الہ مانتے ہیں. مشرکین مکہ یا آج کے دور کے مشرکین ان بتوں کو اپنا رب بناتے ہیں، رب، اس کو الہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی، وہ سب سے اہم بات، اگر مسئلہ اس میں جو مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ آج کے دور میں کوئی اللہ کی شبیہ بنا لے، نعوذ باللہ، بت کی صورت، اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیں. یہ ٹوٹل شرک ہوا، کیونکہ آپ شبیہ نہیں بنا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی اس طرح کی بت تراشنے. یہ لوگ بھی جو کرتے ہیں، جیسے اس زمانے کا بھی بتا سکتا ہوں میں، منات، لات، عزا، یہ سب بڑی مطلب شخصیات تھیں جن کو وہ اپنا الہ مانتے تھے، اور انہیں کی شبیہات بنائے. اور اس کا پھر مطلب کہ انہوں نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بنائی، صحیح بخاری میں، کعبہ سے نکلا تھا نا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بنایا تیر فال نکالتے ہوئے، تو آپ نے وہ سب بتوں کو توڑ دیا، ختم کر دیا، کہ انہوں نے کبھی تیر فال نکالا ہی نہیں، انہوں نے یہ کام کیے ہوئے. تو وہاں پہ نیت ہی یہی ہوتی تھی کہ وہ اس کو اللہ کے علاوہ چیزوں کو بنا کے اسے پوجا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی جو یہ بھگوان بناتے ہیں جیسے، تو وہ کبھی وہ کیا نام ہے بندر کا ہوتا ہے، کبھی وہ مختلف شکلوں کا ہوتا ہے، کچھ ہنومان ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ اس کو پورا وہ سمجھتے ہیں اپنے اس کے لیے کہ یہ ہمارا کرتا دھرتا ہے، ہم اس کی پوج رہے ہیں، یہ اس کی شبیہ ہے، بھگوان کی شبیہ ہے، الہ کی شبیہ ہے گویا کہ. تو ہمارا ایسا کوئی الحمدللہ عقیدہ ہی نہیں ہے. بلکہ اس چیز میں تو ہم اتنے زیادہ وہ ہیں ہمارے صحابہ اسلاف کہ وہ جب عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں حجر اسود کو چوم رہے تھے تو انہوں نے وہی والی بات کہی نا، پتھر کی پوجا سے تو نکل رہے تھے کہ دیکھو اگر تو ایک پتھر ہے، اور اصل الفاظ کیا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. پتھر نہ تو باقاعدہ بتا دیا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نفع نقصان کے میں اس پتھر کو چوم رہے ہیں یا ہاتھ لگا رہے ہیں، تجھے اللہ کے نبی سے ہم نے چوما ہے اسی ہم نے چوم رہے ہیں بس، کہ اور کوئی نیت نہیں ہے، بس سنت کی پیروی میں کر رہے ہیں. اچھا، انہی کا رمیسہ خان کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، یہ کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہوتی، نبی کے شان و شان نہیں ہے، مطلب منہ بولا بیٹا انسان پالتا ہے، اس کے ساتھ انسیت بیٹے جیسی ہوتی ہے، پھر اس کی بیوی سے نکاح، برائے کرم اس کی وضاحت کر دیں. بات یہ ہے، دیکھیں جو اللہ کے رسول یہ بتا رہا ہے، یہ چاہ رہی ہیں کہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی زوجہ زینب رضی اللہ، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو کہ ام المومنین ہے، آپ نے ان سے نکاح کیا. یہی ہے نا کہ وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. بات کیا ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنایا اس وقت وہ یہ کہ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے. کوئی کتنا لے کے پال لے، بالکل پیدائش سے اپنے گھر لے آئے، وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی جو پال رہی ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہو سکتا جو اس کے نطفے سے وہ نہیں ہے. جیسے وہ کہہ رہی نا انسیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسی چیز کو تو ختم کرنا تھا کہ کوئی انسیت، کوئی بیٹے والی وہ چیز نہیں ہے اس میں. بہو سے تو آدمی نکاح نہیں کر سکتا نا، نکاح کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، ذرہ برابر بیٹا نہیں بن سکتا کوئی منہ بولا. اصل بات یہ تھی، پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ نکاح کروا دیا اس خاتون سے، اگر وہ ہوتی تو منہ بولی بہو ہوتی نا، تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اس کانسیپٹ کو سرے سے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. کیوں آج بھی آپ یہی کہہ رہی ہے نا کہ اس میں معیوب ہوتا ہے،
اچھا نہیں لگتا, انسیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ منہ بولا بیٹے کا تصور آج بھی ہے, اور اس تصور میں آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ انسیت ہو جاتی ہے, بیٹے والی بات آ جاتی ہے. بیٹے والی بات نہیں آ سکتی بھائی. بیٹا وہی ہوگا جو اس کی سگی اولاد ہوگی, یا پھر دودھ رضائی کے طور پہ ہوگا. تو جو آپ نے نکاح کیا اس کا بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کیا کہتے ہیں آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ اللہ نے نوازا, اور جو کام اللہ نے کروایا اس کی پیچھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ گہرائی ہے. اس چیز کو سرے سے ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا, ورنہ نکاح کی کمی تھوڑی تھی آپ کے, آپ کسی سے بھی نہیں, وہ کروانے کی وجہ یہی تھی. اچھا, عبدالقدوس صاحب ہیں یہ جو لڑکانہ شہر سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پمفلیٹس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا امام صرف ایک, لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سید زین العابدین صاحب بھی ہمارے امام ہیں, اور الگ الگ صوبے کے بھی جو ہیں وہ ائمہ موجود ہیں. تو آپ کے تو پمفلیٹ میں کیوں لکھا ہے کہ اس پمفلیٹ کی پہلی لائن پڑھ لی ہوتی مسئلہ حل ہو جاتا بھائی. پمفلیٹ کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ امام سے مراد کیا ہے, اور جو ہم ہمارا امام صرف ایک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, واجب الاتباع امام ہمارا ایک ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ پہلے تو امام کی پوری اس پہ شروع بالکل سٹارٹنگ میں امام سے مراد کون سا امام ہے وہ بتایا انہوں نے, مصنف صاحب نے رحم اللہ نے, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہماری جو اس سے مراد ہے وہ واجب جس کی اتباع کی جائے گی, جس کی اتباع واجب ہے, وہ ہمارا امام صرف ایک ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ایک نماز پڑھانے والا بھی ہمارا امام ہے, جماعت کا جو سربراہ ہے وہ بھی امیر و امام ہے, صوبوں کے ہیں شاخوں کے ہیں وہ ہمارے امیر ہیں, ہمارے امام ہیں. وہ اس سینس میں جو ہمارا امام صرف ایک جو ہے نا, صرف ایک وہ امام کہ جس کی ہر بات ہر فعل ہمارے لیے عمل کرنا واجب ہے, اور وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, حمزہ خان ہیں اورنگی ٹاؤن کراچی سے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے آپ کو سلام کیا, پھر ہے کہ واٹ از دا کریکٹ ٹائم آف پرے نماز تہجد, اس سلیپ اینڈ اویک از کمپلسری. نماز تہجد کا صحیح وقت بتا دیجیے, کیا اس کے لیے سونا اور سو کر جاگنا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں. نماز تہجد کے لیے لازمی کوئی نہیں ہے یہ رائج ہے کہ لازمی سو کے اٹھیں گے تو ہی تہجد ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہاں سنت طریقہ کار ہے, اور بلکہ یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع وقت میں بھی قیام اللیل کیا ہے, تین اوقات ملتے ہیں, بیچ اوقات رات میں بھی کیا, آخر میں بھی کیا. ہاں افضل جو ہے وہ آخری وقت ہے نماز کا, رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, کیونکہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ خود بذاتے اللہ تعالیٰ بنفس نفیس جیسے اس کی شان ہے وہ پہلے آسمان پر اس وقت موجود ہوتا ہے. یہ دینا ایک اور دینا یہ. اور اس کے لیے اگر دوسری چیز اس میں سنت کا تعلق ہے تو یہ نبی وسلم کی طریقہ کار تھا کہ آپ تھوڑا سوتے تھے, پھر آپ قیام اللیل کرتے تھے, آپ پھر سو جاتے تھے, پھر آپ مطلب ظاہر سی بات ہے اب اس طرح سے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کرنے والے کر سکتے ہیں جو سنت ہے, لیکن لازم نہیں. اگر کوئی شخص پوری رات جاگ کے رات کے آخری پہر میں اگر تہجد پڑھتا تو پڑھے گا, بالکل اس کو ثواب ملے گا, نفلی ثواب ہے. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا کوسچن ہے کہ واٹ از اسم اعظم آف اللہ سبحانہ و تعالی, وچ نیم آف اللہ وی شوڈ پرے ان آور دعا فار قبولیت؟ اللہ کے ناموں میں اگر کہے تو سارے نام اللہ کے ہیں, وہ یا حی یا قیوم سے ہو سکتا ہے, وہ یا خالق یا مالک سے ہو سکتا ہے. دعا کے حوالے سے اسپیسیفک جو اسم اعظم کی دعا ہے وہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, جو کہ عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ دعا سنی کہ وہ یہ الفاظ میں دعا کر رہے تھے, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا تھا, والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس شخص نے یقیناً اسم اعظم سے سوال کیا, اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے. اور جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے, اس کی دعا کا جواب دیتا ہے, اور اس کو وہ جو مانگتا ہے وہ دیا جاتا ہے. ایک یہ حدیث ہے, ایک نسائی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اس پہ بھی ایک شخص نے نماز کے دوران یہ دعا پڑھی تشہد میں, اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک.
اس موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم جانتے ہو یہ دعا کیا ہے, یہ الفاظ کیا ہیں؟ صحابہ نے اللہ و رسول عالم, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے پھر وہی فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم, اس نے اللہ کے عظمت بڑے نام سے اللہ کے اس سے پکارا ہے, اور جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ ابن ماجہ میں ہے, اور اس میں خیر اتنے واضح الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ جو دو ہیں آپ کے دو الفاظ جو دو دعا میں نے آپ کو بتا دی, یہ اس میں آدم سے ذریعہ آپ دعا مانگیں اور جیسے چاہے مانگیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اچھا انہیں بھائی کا ایک سوال اور بھی ہے, کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ کیا جائز ہے, اس میں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری جو رقم ہے پرائز بانڈ کی شکل میں موجود ہے اپنی اصل حالت میں, سیونگ کر سکتے ہیں ہم اکارڈنگ ٹو شریعت, پلیز گائیڈ. بات یہ کہ پرائز بانڈ ویسے تو ایک میں آپ کیا بولوں فراڈ ہے, ہاں حکومت کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. فراڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ایز این آپ کیا کہیں گے اس کو فار دا آپ انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, کیا فار دا ایسٹ اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیجئے, لیکن اس میں ویسے تو انعام آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں. کبھی آپ میں نے تو اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے بیچاروں نے بڑی کوشش کی, کبھی ملا نہیں ہے انعام. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو جوئے سے جا کے ملتا ہے, بس اس میں فرق ہے. جوا کیونکہ اسی نہیں کہتا میں سے کیونکہ جوئے میں دوسروں کی رقمیں ڈوب جاتی ہیں اور ایک آدمی کو انعام مل جاتا ہے جس کا پرائز نکلتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں ایسا ہے کہ رقمیں سب کی محفوظ ہیں, ایسے ہی ہے نا, سب رقمیں سب کی محفوظ رہتی ہے, کسی ایک کا نام نکلتا ہے اور اس کو حکومت کی طرف سے انعام مل جاتا ہے. تو ایسی کوئی واضح چیز نہیں ہے اس میں کہ حلت و حرمت کے حوالے سے. اگر آپ کہہ رہے کہ میں ایسیٹ کے طور پہ کہ بھائی سیو رہے تو آپ اس حساب سے رکھنا چاہیں گے, ویسے سیو تو یہ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کے پرائز بانڈ چورا کے لے جائے تو آپ کیا کر لیں گے, اس پہ نام تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ہوں. اچھا ایک سوال اور ہے, ایم کمل نام ہے ان کا, سفیان صاحب سے سوال ہے قسطوں پر چیزیں لینا سود کہلائے گا کیا؟ اس پہ میں نے بڑی وضاحت سے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے پہلے, کہ دوبارہ اگر آپ کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے, کہ ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی ہیں مستند میں صحیح سند کے ساتھ. تو قسطوں پہ ہوتا یہی ہے کہ جو چیز کیش پہ جاتی ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے, اور جو چیز ادھار پہ یعنی قسطوں پہ جاتی ہے وہ اس کی قیمت اور ہوتی ہے. سود ہوتا کیا ہے؟ سود یہ ہوتا ہے کسی بھی ادھار پر پیسہ کمانا, یہ سود ہے, یہ سود کی ڈیفینیشن. کوئی چیز بھی ادھار کی مد میں اب آپ نے کوئی چیز ادھار کر کے پیسے کمانا شروع کیے تو یہ سود میں شامل ہوتی. سونا ادھار پہ چلے گا سود میں شامل ہو, یعنی کہ آپ نے مطلب اس کا بتانے مقصد یہ ہے کہ جو اس کا پروفٹ یا منافع ہے نا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اتنی قیمت کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادھار اس کا میعاد ہے. اس وجہ مطلب جو اس کی کیا کہیں گے قانون ہے پروفٹ کا, وہ اس وجہ سے بن جاتا ہے. یہ گراس کی قیمت جب 3 مہینے کے ادھار پہ جا رہی ہے تو اب اس گراس کی ویلیو نہیں ہے. گراس تو ویسی قیمت کا 10 روپے کا 10 روپے کا, یہ 3 مہینے کے بعد 3 مہینے پہ اگر اس کی قیمت دے رہا ہوں تو میں 30 روپے کو رہا. یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے نا, یہ جو ادھار ہے یہ سود ہے. کہ اب آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ ادھار پہ دینے کی وجہ سے دے رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ایک تو 2 قیمتیں ہو گئی, وہ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ جو بیچ میں جو وقفہ آ رہا ہے, وہ جو ادھار آ رہا ہے شامل ہو رہا ہے, وہ ادھار آپ کو منافع کما کے دے رہا ہے. ادھار میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ خیر خواہی. میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اس کی قیمت مجھے ابھی 10 روپے مل رہی ہے بازار میں, لیکن میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا دوست سمجھ کے, اپنا عزیز سمجھ کے میں آپ کو ادھار میں دے رہا ہوں, 10 روپے میں ہی دے رہا ہوں. یہ میں آپ کا خیر خواہی کر سکتا ہوں. آپ جب آپ مجھ سے قرض دیں گے, اس کو ہٹا دیں, اگر آپ مجھ سے کچھ لاکھ روپے قرض دیں گے, آج میں آپ کو لاکھ روپے قرض دے رہا ہوں, پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر وہ 1,10,000 کر کے واپس میں لوں گا, یہ سود ہے. سود ہے. کیوں ہے یہاں پہ آپ سب متفق کی سود ہے؟ کہ اب آپ 10,000 کس بات کی دے رہے ہو بھائی؟ یہی بات ہے نا. تو بھائی میں اگر آپ کہہ رہے ہیں میری کی چیز پھنسی ہوئی ہے, میں اس کے تو میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں بھائی. میں اگر کسی کو قرض دے رہا ہوں, میرے 1 لاکھ آج 1 لاکھ ہے, 1 سال بعد وہ 1.5 لاکھ ہیں, اب میں اس کی مد میں پیسے دے رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں؟ نہیں, وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اس کی قیمت اور ورتھ یہی ہے, لیکن وہ ادھار پہ جا رہی ہے, تو اب میں پیسے دے رہا ہوں, یہ چیز زائد ہے. کیوں؟ کیونکہ بیچ میں کوئی چیز انوالو ہو گئی, تو بات گھوم پھر کے وہیں پر ہی آ کے پھنس جاتی ہے.
اور پھر واضح ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح حرام واضح، وبینہما مشتبہات، ان دو کے درمیان کچھ مشتبہات بھی ہیں. پھر مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے جس پہ اس کے جانور چرائے جاتے ہیں. ایک چرواہے کی ہے تو اپنے جانور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بھی اپنے جانور لے کر نہ جائے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور گھس جائے اس میں، تو بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے گا تو تم پر گناہ آ جائے گا. اسی طرح سے جب اس کی وہ چیز واضح نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ بیچ میں جو پیسہ بیچ میں زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کی انوالومنٹ کی وجہ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ قرض پر جا رہا ہے، تو اس کے قریب بھی نہ جائے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک کی طرح. ثناء اللہ بیگ صاحب ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے سے دعا کرنا، وسیلے کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں وسیلہ مردوں کا جائز نہیں ہے، وسیلہ زندوں سے کرایا جا سکتا ہے. زندوں سے مراد آپ ایک نیک آدمی ہے، بزرگ ہیں، میں آپ سے کہوں آپ میرے دعا کیجئے گا، یہ ایک اچھا وسیلہ ہے کہ میں نے ایک آدمی ہے، یعنی یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے نا. میرے نظر میں نا بھائی، ایک میرے امیر ہے، جیسے میرے والد صاحب ہیں، میرے کوئی شیخ ہیں، میرے کوئی استاد ہیں جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے، میں نے کسی سے کچھ پڑھا ہے، کوئی میرے بزرگ ہیں، کسی کو میں دیکھتا ہوں متقی پرہیزگار مجھے نظر آتا ہے، کوئی نماز میں ہے، اس کے مجھے پتہ ہے یہ تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل مجھے معلوم ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے، تو وہ ایسے شخص سے اگر آپ دعا کروا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کی دعا اللہ تعالیٰ کیا جا کے میری قبول ہو جائے گی. تو زندے کا جیسے لوگ اللہ کے نام سے دعا کراتے تھے لوگ، جیسے سب سے بہترین عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط شادی ہوئی صحیح بخاری میں، تو عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کون؟ چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیا کہا انہوں نے جا کے؟ پہلے ہم اپنے نبی کے ذریعے دعا کرتے تھے، آپ سے دعا کرواتے جب آپ ہوتے تھے. اور اس کی بات حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں، کہ ساری آپ دعا کریں. آپ نے اسی وقت دعا کی اور بادل آیا صاحبان اور بارش ہو گئی. اگر آپ کے وسیلے کو اس وقت بھی جائز مانا جاتا، آپ کی وفات، آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، تو عمر رضی اللہ عنہ چچا کے پاس کیوں آئے؟ اور یہ کہا صحیح بخاری الفاظ ہیں کہ ہم اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کراتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم آپ کی قربت ہے، آپ چچا ہیں ان کے، اب ہم آپ سے دعا کروائیں گے. اگر وہ چیز جو آج ہمارے چلتی ہے کہ محمد کے وسیلے سے دے دے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ کام کرتے. وہ کیوں گئے چچا کے؟ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ محمد کے وسیلے سے دے دے ہمیں، حسن حسین کے صدقے دے دے، کسی کے صدقے دے دے ہمیں. تو حیات کے پاس گئے، وہ زندہ کے پاس. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی زندہ کے پاس چلے جاؤ، کسی کی قربت آپ کو معلوم ہو، کسی سے آپ کا انسیت ہو، آپ کو معلوم، آپ اس سے جا کے دعا کروانے اپنے لیے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو حدیث میں ملتا ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنائیں. نیک اعمال کا وسیلہ جو صحیح بخاری کی بات ہے، 3 آدمی جو غار میں جا کے پھنس گئے تھے بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے جب دعا مانگی تو اپنے نیک باتیں یاد کرائیں کہ اللہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی، چھوٹے میں شارٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ پوری رات دودھ نہیں پیا، وہ سو گئے تھے ان کے والدین، تو انہوں نے اپنی دعا مانگی اللہ یہ میرا سب سے نیک عمل تھا اور یہ میں نے صرف تیری خاطر کیا تھا، اب تو اس کے ذریعے میری دعا قبول کر لے. یہ وسیلہ ہو گیا نا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں اپنی چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، اس سے میری اس پر نیت خراب تھی، میں زنا کی خواہش تھی، جب میں اس کے پاس گیا اس نے کہا میرا یہ کام اتنے پیسے لا دے، میرے قرض اتار دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گی. اس نے یہ کام کر دیا. جب وہ بدکاری کی طرف گیا تو اس نے عورت نے ڈرا دیا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کی وہ اس کو نہ توڑ حد کو، تو وہ بڑی بات ہے کہ اس وقت اسے چھوڑ دیا یہ کام نے کہ اللہ سے ڈر گیا واقعتاً ایسے موقع پر، تو وہ دعا جو ہے وسیلہ بنی. تو نیک اعمال کے ذریعے بنائیں کسی شخص کے جو آپ کے نزدیک نیک ہے، ایماندار ہے، پارسا ہے، تو آپ اس سے دعا کروائیں. یہ ہے وسیلہ. جو وسیلہ رائج ہے وہ غلط ہے کہ کسی بابے کا وسیلہ جو کہ مر چکا ہے، زندہ بابا چل جائیں گے کہتے وہ واقعی جو نا زندہ بنی ہوں، تو جو مردہ ہے وہ وہ اپنی لیے کچھ نہیں کر سکتے بھائی، تو آپ کے لیے کیا کریں گے؟ وہ کوئی مردہ مرنے کے بعد سن نہیں سکتا آپ کی بات، تو آپ کیسے کسی درگاہ پہ جا کے، کسی کیا کہتے ہیں مزار پہ جا کے اس سے ہمیں نہیں پتا اس کے بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے اسی لیے جو ہے وہ اس وسیلے کو چھوڑیں. اب جو زندوں کے ہیں زندوں سے آپ دعائیں مانگیں. سب سے اہم بات، سب سے اہم ترین بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. خود مانگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیں کہ میں تو تمہارے سب سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی.
میں تو دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو پکارو نا اللہ کو ڈائریکٹ. آپ انشاءاللہ پکاریں گے اس توحید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بابے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ظفر اقبال صاحب کا ایک سوال ہے کہ عقیقہ 14 اور 21 دن ان دنوں میں کر سکتے ہیں؟ جی مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جامع الصغیر میں امام البانی بھی لے کے آئے ہیں اور اس کی سند کو حسن کا ہے، تو 14 اور 21 کی ثابت ہے. جی حسن سند سے یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اچھا اب اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی جلدی آ گیا اب عنوان کی طرف، تو عنوان کا ٹائم ہی نہیں بچا آپ کے پاس. کچھ سوالات تھے. ایک سوال ہے کہ حجت حدیث پر آج کے دور میں سب سے زیادہ بہترین کتاب کون سی ہے؟ آصف خاکسار صاحب کا سوال. سب سے بہترین کتاب اردو زبان میں اگر کوئی ہے تو وہ تفہیم الاسلام والمسلمین ہے، جس کو میں نہیں سب مانتے. سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، شاہکار کتاب تفہیم اسلام. اس لیے بھی میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک تو بہت بہترین کتاب اس کا، اور اس کی تقویت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس اخبار میں جاوید چودھری صاحب جو کالم نگار ہیں اور صحافی ہیں، تو وہ اس کے اگینسٹ تھے، اس حدیث کے اگینسٹ. ٹھیک. اور انہوں نے برق جیلانی صاحب کی 2 اسلام کتاب پڑھی تھی، اس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے اپنے اس کالم کا عنوان بھی 2 اسلام رکھا. صحیح. اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ قرآن کا اسلام تو دیکھو کیا ہے اور حدیث کا اسلام کیا ہے، جو چھوٹی موٹی جو بھی باتیں تھیں. اور برق جیلانی صاحب کا بھی ذکر کیا، 2 اسلام کا بھی ذکر کیا. تو شاید 2 اسلام ان کی نظر سے گزری ہوگی. تو ایکسپریس میں ہی، اور یہ مقبول جان صاحب جو آپ بڑے مشہور قسم کے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اس کے بعد انہوں نے اگلے دن یا کچھ دنوں بعد اس کالم کا جواب دیا، جاوید چودھری صاحب کے کالم کا، اور اس پہ بتایا کہ 2 اسلام کا جواب لکھا ہے مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم الاسلام والمسلمین کے نام سے، اور اس پہ ویب سائٹ کا حوالہ بھی دیا کہ اس ویب سائٹ پہ ان کی کتاب موجود ہے. تاریخ اسلام کا بھی اس میں حوالہ دیا اور بتایا کہ کس طریقے سے تفہیم اسلام میں مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ کے ساتھ اس چیز کو باور کرایا کہ وہ انہوں نے اس میں تمام تر جو اعتراضات حدیث کے انکاری کرتے ہیں وہ جوابات دے کر حجت حدیث پر ایک بہترین کتاب لکھ دی. تو وہ آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں تو آپ کی اس پہ تسلی ہو جائے گی. گلزار علی صاحب کا سوال ہے کہ محترم تدلیس کا فن صحیح ہے یا غلط؟ اس کا اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ صحیح فن ہے. میں تو کسی بھی امام جرا و تعدیل، کسی بھی اصول حدیث کے امام نے، فن حدیث کے ائمہ میں سے، ائمہ محدثین میں سے کسی نے اس فن کا انکار نہیں کیا. تدریس کرنا برا ہے، تدریس کرنا برا ہے نا، یعنی ایک تدریس ایک چیز تو ہے نا، جیسے چوری کرنا ایک برا کام ہے لیکن چوری کی حقیقت سے تو انکار نہیں ہے نا. تو تدریس کرنا بری بات ہے لیکن تدریس کا ہونا ایک حقیقت ہے، حقیقت چیز ہے. صحیح. تو اس معاملے میں جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ غلطی کرے گا، یہاں خطا پہ تھے، کیونکہ اس کا کوئی واضح کوئی ایک امام بھی نہیں ہے، کوئی ایک امام ہے محدثین میں سے کہ جس نے اصول تدریس فن حدیث کے اس اصول تدریس کو یہ کہا کہ یہ کوئی فن ہی نہیں ہے. اسی پہ تو بحث، اور اسی پہ تو امام حافظ ابن حجر کی پوری طبقات المدلسین اور دیگر کتابیں تو اسی پہ ہی ہیں، وہ تدریس پہ. امام مسلم کا جو ہے وہ پورا مقدمہ جو ہے صحیح مسلم کا جو انہوں نے لکھا ہے تو اس پہ انہوں نے تدریس کا بتایا ہے کہ کون کون تھے. تو اس کا انکار ہی کر دینا یہ کوئی وہ نہیں ہے طریقہ، مطلب اصول نہیں ہے، یہ کوئی اصول محدثین کا نہیں ہے. اس تدریس کو پکڑنا، اس کے سما کی سراحت کرنا، اس کو یہ بہت کیا کہتے ہیں مشکل کام ہے جو محدثین نے کرا ہے. آج بھی اگر وہ چیز ہے تو وہ کرنا چاہیے. اچھا عبداللہ خان صاحب کا ایک سوال تھا، کراچی سے ہیں، پوچھ رہے تھے کہ اس حدیث کی تشریح فرما دیجئے کہ میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑ لینا. ابن ماجہ کی جو حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اس کی تشریح کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ پکڑیں. جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ملتی ہو، اس کے بعد آپ کے لیے بہترین جو لوگ ہیں وہ جن کی سنت آپ نے پکڑنی ہے وہ آپ کے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کی سنت کو آپ نے پکڑنا ہے اس موقع پر جب قرآن و سنت سے آپ کو کچھ نہ ملتا ہو. قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہو اور وہ بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ وہ سنت سے ٹکرا رہی ہے، خلفائے راشدین کی کوئی معاملہ،
تو ہمارے لیے کیا ہے قرآن مجید کی آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو فیصلہ اور قانون پر عمل، شریعت مجھ پر واجب دو ہی چیزیں ہیں، وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت سے دیگر پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے اور وہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. جہاں کہیں یہ چار خلفائے راشدین کو تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ راشد ہیں یہ، یعنی کہ راشد سے مراد ہدایت پر، جی ہدایت پر ہیں. تو ان کی جو بھی کام ہے وہ ہدایت سے خالی نہیں ہوں گے، وہ ہدایت پر ہی ہوں گے، اگرچہ وہ ہماری عقلوں کے خلاف کہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کے شخص کو عمل جو کرنا ہے وہ قرآن و سنت پہ کرنا ہے. قرآن و سنت میں نے جیسے بتایا قرآن و سنت نہ ملتا ہو اور پھر ہمیں کوئی فیصلہ کوئی سنت خلفائے راشدین کی ملتی ہو اپنے، تو اس کو آپ پکڑیں، اس پہ عمل کریں. مطلب یہ مخصوص کر دیا کہ خلفائے راشدین اصل میں لوگ اس سے کرتے کیا ہیں کہ خلفائے راشدین کی کسی معاملے کو اٹھایا اور سنت جو واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو چھوڑا اور کہا بھائی خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ نے سب سے پہلے عمل کرنا ہے نا، وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہو تو پھر آپ کی بات ہے نا. تو پھر اسی طرح تو تقلید کا معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر خلفائے راشدین کے کوئی معاملہ سنت کے خلاف نہیں ہے ہرگز. بعض چیزیں جو ان کے فیصلے اس دور کی ضرورت تھے، جیسے طلاق کا معاملہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق، ان چیزوں کو جیسے لوگ پکڑتے بھائی ہم تو خلفائے راشدین کی سنت پکڑ رہے ہیں اور یہ بھی تو ہدایت پر ہے. تو جب آپ کے پاس واضح قرآن و سنت موجود ہو تو آپ دیکھا کسی چیز کی طرف نہ جائیں. اچھا، اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ ان خلفائے راشدین کی سنت سے مراد کیا ان کی جو خلافت ہے اس سے متعلق ہے یا ان کے کسی انفرادی عمل کو بھی ہم اس زمرے میں لیں گے؟ خلافت سے متعلق، خلافت سے متعلق خاص طور پہ انتظامی معاملے کے لیے ہوگا نا، کیونکہ دین تو مکمل ہے نا، اور انفرادیت کی حیثیت میں تو بہت سے کام ہے کہ جو انسان کرتا ہے جو چیز لاگو کی گئی ہے وہی ہوگی. اچھا، عمران لکھانی صاحب ہیں کراچی سے، سوال کرتے ہیں کہ کیا اجماع صحابہ اور حکماً مرفوع حدیث کی قسم ہے؟ اگر ہے تو اس کا انکاری مسلم ہوگا؟ اجماع صحابہ بالکل حدیث کی ایک قسم ہے، حکماً مرفوع بھی حدیث کی ایک قسم ہے. بعض لوگ اس کو تیسری چیز گردانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. حکماً مرفوع اور اجماع صحابہ حدیث ہی میں شامل ہے. ٹھیک ہے، جیسے صحیح حدیث کی قسم ہے نا، حسن حدیث کی قسم ہے، صحیح لغیری، حسن لغیری، جید، سند، یہ سب حدیث کی قسم ہے. اجماع صحابہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. اگر اجماع صحابہ کوئی الگ سی چیز ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمام تر صحابہ کسی ایسی چیز پر مجتمع ہو گئے کہ جو بدعت تھی، نعوذ باللہ، جو قرآن و سنت کی علاوہ تھی، اور ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن نے اس چیز کو بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ بعد والے ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ اکرام. اور قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ ایمان والے اگر مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، تو مومن سبیل المومنین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی پیروی کریں گے تو یتبع نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کا رخ وہاں کر دیں گے جہاں اس کا رخ ہوگا. تو اجماع الصحابہ پر عمل، تمام تر امت کے اجماع کے ساتھ اس پر عمل ہے. اور یہ اجماع الصحابہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دینا بڑا کوئی آسان سی بات ہو. مطلب میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں نا، اجماع الصحابہ تو چیز ہی یہی ہے کہ وہ حدیث کی قسم میں بنتی ہے. حکماً مرفوع تو بالکل واضح بنتی ہے، اور اس پر ایک اشتیاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پمفلیٹ موجود ہے، بہت شاندار پمفلیٹ ہے وہ حکماً مرفوع حدیث پر اور اجماع الصحابہ کی حجت پر جو دلائل موجود ہیں. تو اس پر جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو وہ پڑھ لیں. اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ کس کس چیز پر عمل ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. کیونکہ پھر میں اب تھوڑی سی اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے اور کریٹیکل ہے. صحابہ اکرام تو آپس میں کوئی چیز ہوتا ہوا دیکھتے تھے نا جو سنت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ فوراً اس کی نشاندہی کر دیا کرتے، روک دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے کہ حدیث ایسی ہے، بات ایسی ہے، آپ اس کو ایسا کر رہے ہیں. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ کسی غلط کام پہ جمع ہو جائے؟ اچھا، حجت حدیث سے متعلق سوالات ہم لیں گے. کچھ یہاں ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں ہمارے کے جو سوالات کریں گے سفیان صاحب سے. کریں. السلام علیکم سفیان بھائی، آپ سے پچھلی جو اس میں سیشن تھا اس سے آپ کی بات ہوئی تھی یوشا صاحب سے. یوشا صاحب نے آپ پہ سوال کیا تھا کہ حدیث میں اگر اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں ایسا اختلاف نہیں ہے، تو حدیث کو ہم اس لیے قرآن کے نچلے درجے پہ رکھیں گے بنسبت قرآن کے. تو آپ نے کہا تھا کہ ایسے قرآن میں بھی اختلاف ہے. آپ نے اس بات کا ریئیکشن دیا تھا قرآن میں بھی اختلاف ہے. تو اسی طرح سورہ نساء ہے، آیت نمبر شاید غالباً 82 ہے یا 86.
تو اس میں تو یہ ہے کہ بس تم قرآن پہ غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں اختلاف کثرت سے آ جاتا. تو اس کی طرف وضاحت فرما دیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ قرآن مجید میں اختلاف موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اختلاف کرنے والے قرآن مجید سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں. الفاظ یہ تھے. یہ تو نعوذ باللہ یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں خراب بات ہوگی, کیا کہیں گے اس کو, بڑی غلط العقیدہ بات ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں اختلاف ہے تو بات ہی مسئلہ ہی خراب ہو گیا نا. قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے, لوگوں کی سوچ میں اختلاف ہے. میرا مقصد یہ تھا, اور میں نے اس پہ آپ کو مثال بھی دی تھی کہ جیسے اسی قرآن سے ختم نبوت کا انکار کیا جاتا ہے, اسی قرآن سے لوگ بہت سی چیزیں نکالتے ہیں. میں اب اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. جو بہت ساری چیزیں زینت کی ہوں, پردے کے حوالے سے ہوں, دیگر معاملات ہوں, عقیدے کے حوالے سے ہوں, زمین میں خلافت کے حوالے سے ہوں, خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے ہوں, مطلب دیگر بہت ساری چیزیں نکالنے والے نکالتے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ بات واضح رکھی. میرا بتانا یہ تھا اس میں کہ جو احادیث میں لوگ اختلاف کرتے ہیں نا, وہ وہاں سے اپنے ذہن کے ذریعے اختلاف کرتے ہیں. حدیث پہ اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو اس پہ اختلاف نکالا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید سے لوگ اختلاف نکال لیتے ہیں, تو اگر قرآن سے کوئی اختلاف نکال سکتا ہے تو بھائی حدیث سے بھی نکال سکتا ہے. تو یہ اعتراض حدیث پہ کیوں, یہ تھی وہ بات. اچھا, اس میں ایک بات آپ کو بھی کہ بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ہاں بالکل بھی بخشتا ہے, اور وہ حدیث ہے جی, عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, صحیح مطلب نبی صلی کے الفاظ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو جو ہے وہ بلندی عطا کرے گا اور بہت سی قوموں کو جو ہے وہ پستی کی طرف لے جائے گا. اچھا, ابو صوبان گلزار علی صاحب کا سوال ہے, سکتوں والی حدیث حسن بصری کی انہو ہے, کیا یہ حدیث تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے؟ سوال کرتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے, اس کو پھر کبھی کریں گے ہم, کیونکہ یہ بہت علمی ڈیٹیل ہے. اچھا, طویل ہو جائے گی جی, بہت طویل ہو جائے گی کہ وہ حسن بصری مدلس آدمی ہیں, جب ان کا انن ہوگا تو اس کی سما کی سراحت چاہیے ہوگی. لیکن صرف اس حدیث پر سقطات نہیں رکے ہوئے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. صرف اس حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکت سقطتین والے الفاظ, صرف اس حدیث سے سقطات نہیں ملتے, جو اس کو ضعیف کر کے سقطات کو ختم کر دیتے نا. صرف اس حدیث سے سقطات ثابت نہیں ہوتے. صلاۃ المسلمین میں سید مسعود احمد رحمۃ اللہ نے پوری وضاحت کی ہوئی ہے, اور اس کی سب سے بہترین کتاب موجود ہے امام بیہقی کی جزء خلف قراءۃ الامام. اس پہ انہوں نے واضح اور حدیث بھی اس میں آثار صحابہ کرام کے وہ سب بیان کیے ہیں. باقاعدہ موقع بتایا ہوا ہے کہ کس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, اور کس موقع پر آپ دوبارہ یعنی دو سکتے جو ہوتے تھے آپ خاموش ہوتے تھے اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک طبقہ کہتا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے, اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں, قرآن بیان کرتے ہیں, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے, غور سے سنو. تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیوں پڑھیں گے, امام پڑھ رہا ہے. دوسرے کہتے ہیں قرآن صحیح بخاری کی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ کتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب کب پڑھیں, کب پڑھیں گے آپ سورہ فاتحہ؟ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ امام کی رد کر رہے تو خاموش ہو جاؤ. آپ ہوتا کیا ہے, جو ایک طبقہ جو آنا آپ کا ہے وہ تو امام شروع ہوا سورہ فاتحہ پڑھی, سورت پڑھی, سیدھا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنی. دوسرا طبقہ کیا کرتا ہے, وہ سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے, ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے, امام پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے, امام پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اخلاقی طور پہ بھی اور ایک دین اسلام کا جیسا حسن اس کو خراب کرتا ہے. اور جب ہمیں اس کی پوری واضح حدیث مل جاتی ہیں, آثار مل جاتا ہے صحابہ کرام کے, حدیث مل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے, طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے, طریقہ کار پورے صلاۃ المسلمین میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. امام خاموش ہوتا تھا ہم پڑھتے تھے, امام پڑھتا تھا ہم خاموش ہو جاتے تھے, پھر امام خاموش ہوتا تھا پھر ہم پڑھتے تھے. تو واضح کہ وہ سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے. حدیث سے متعلق ایک اور سوال ہے ظفر اقبال صاحب کا, کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے صرف قرآن و حدیث, تو پھر صحت جو ضعیف یا صحیح ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا یہ تو قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, پھر ہم کیوں ان پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ والی بات ہے کہ 2+2 4 ہے, یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ چیز قرآن مجید میں نہیں ہوگی نا کہ 2+2 4 ہے, تو یہ قرآن مجید سے تھوڑی ملے گا آپ کو, یا 2 2 4 ہے, یہ قرآن مجید سے تھوڑی ملے گا. یہ بات, یہ تو اصول قرآن و حدیث کا نہیں ہے نا, یہ تو اصول احادیث کو پرکھنے کا ہے. صحت کا اصول احادیث کو پرکھنے کا ہے. یہ اس کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کا قانون تھوڑی بناتے ہیں, یا شریعت تھوڑی قانون بنا دیتے ہیں. ہم جیسے میں آپ کو بتایا نا, ایک کرکٹر جب بال کرے گا وہ لائن سے آگے پاؤں کرے گا تو نو بال ہوگی. یہ اصول یہاں بنایا جائے گا, اس سے کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے.
کہ کرکٹ اس سے کرکٹ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو یا کرکٹ بن رہی ہے. جو قانون بناتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں. تو حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے یہ اصول ہے. اس کا قرآن سے کیا تعلق ہوگا؟ نہیں تو یہ جب حدیث بھی اسلام ہے، قرآن مجید بھی اسلام ہے، تو یہ اس طرح کا کوئی اصول قرآن مجید کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں بھی تو کریں نا. ہمیں جواب بھی تو دینے کو مل رہے نا، ہمیں وہ بھی تو بتا دیں نا. تو آپ کا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیث اور قرآن پیرالل ہیں، افضل نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی لاسٹ ٹائم بھی کہ دونوں باتیں اللہ کی بات ہیں. ایک وحی مطلوع کے ساتھ ہے، ایک وحی غیر مطلوع کے ساتھ ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی کا کلام ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ سے مراد لوح محفوظ سے نکلا ہوا اور پھر جبریل امین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوا. جو احادیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، اور اگرچہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ایسا، کیونکہ اس کی اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کی وضاحت قرآن مجید خود کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ ایک تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، کہ جو کہتے وہی ہے. پھر اللہ نے اس چیز کو قرآن مجید نے بیان کر کے بتایا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ میں، اے رسول اگر آپ بھی ہم پر کوئی ایسی بات گڑھ کے پیش کر دیں گے جو ہم نے نہیں کہی، کر نہیں سکتے اللہ کے ہمیں سمجھانے کے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ دیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم آپ کی دل کی شہرک کاٹ دیں گے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بیان کریں گے وہ اپنی خواہش سے نہیں کریں گے. اس کا مطلب وہ قرآن مجید کی بات ہو یا کوئی قرآن مجید کے علاوہ ہو، جو بھی بات آپ اپنی خواہش سے نہیں کریں. پھر آپ نے اپنی ازواج کے کسی معاملے میں، جب آپ کسی جگہ سے، پورا ایک طویل واقعہ ہے، شہد کو گویا کہ آپ نے کہا بھائی میں اب شہد اپنے اوپر حرام کر دوں، میں نہیں پیوں گا. ابھی قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، یہ احادیث سے ہی ملتا ہے نا کہ اس کا سیاق کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا آپ نے. لیکن آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ کوئی چیز حلال یا حرام کر لے تو وہ امت کے لیے قانون بن جائے گی. بھائی مجھے کوئی چیز نہیں پسند، میں بولوں بھائی میں نے پیتا، تو یہ چیز قانون نہیں بنے گی نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایگزامپل بنایا ہے. تو یعنی کہ آپ کے بھی تمام اقوال، افعال، اطوار اللہ تعالیٰ کی زیر سایہ ہیں ساری چیزیں. تبھی اللہ نے فوراً قرآن اتارا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے؟ تو یعنی کہ آپ کی جتنے چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے، کہنے کا مقصد یہ ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جو مسئلہ جو میں اس پہ اتنا ڈٹا ہوا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ اللہ کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے. اللہ کی بات میں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی بات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. یہ وجہ آیا تھی. ہم یہ نہیں کہیں گے نا، آپ نہیں کہیں گے نا. دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں نا، جو تیرے سارے اور لوگ ہیں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ جاتے ہیں اس سائڈ پہ. بے شک آپ اس چیز کی جو وضاحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بات ہے، ایک نبی کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اسٹیپ کیوں نہیں دے دیتے؟ اللہ کی بات تو اوپر ہی رکھیں گے. دے دیں آپ کو دینا، آپ دے دیں، آپ بھی دینا. میرے دینے نہ دینے آپ کو فرق پڑ رہا ہے جی. اس کے بعد والے یہ اچھا، اس کے بعد یہی تو میں آپ کو پہلے کہہ دیا نا، یہی بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دی کہ اس کے بعد جو مسائل شروع ہوں گے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تھوڑا بہت سینسٹیو بات. ہم کہتے ہیں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم کسی کو گستاخی کرنے نہیں دیں گے، یہی کہتے ہیں. ہمارے خلفاء میں سے کسی ایک خلیفہ، جو 12 خلیفہ ہمارے آئے، ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی ہم بولنے نہیں دیں گے. ہوتا کیا ہے جو کہ ہو رہا ہے، خلیفہ یعنی کہ جو صحابی نہیں ہے اس پہ لان تان سب و شتم کیا گیا، اس کے باپ پہ کیا گیا. پھر یہاں تک بات، اب ایک صحابی داغدار کیا، پھر اس کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں، ان کو داغدار کیا گیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. پھر بات یہاں تک نہیں گئی، اوپر چلے جاتے ہیں. پھر زبیر رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی، کیا طلحہ رضی اللہ عنہ، پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر کیا ہوتا ہے؟ پھر ابو بکر پہ آگے ٹانگ ٹوٹتی ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ ہم اس لیے پہلا دروازہ بند کر دیتے ہیں
کہ آپ پہلا دروازہ ہی نہیں کھولو گے تو پھر بعد کے دروازے پہ کیسے آؤ گے؟ اسی لیے جو ہے نا وہ اگر آپ یہ بات شروع کر دیں گے بھائی وہ تو قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، یہ تو حدیث ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارا جو ایک پورا ایک اسلامی اسٹرکچر جس میں بنا ہوا ہے، تو ہم اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے مدرسوں میں سب کے تقریباً اس میں صرف ناظرہ کی کلاس قرآن کی ہوتی ہے، تو حدیث ہی کیوں نہیں رکھتے؟ کس چیز کی؟ حدیث کی الگ ہوتی ہے؟ نہیں تو حدیث بھی پڑھا ہے نا بچوں کو. آپ 99% آپ 100% میں سے 5% جو ہے وہ حدیث پڑھ لیں، تو آپ ان کو یہ بھی بتائیں نا کہ دونوں پیرالل ہیں، یہ برابر ہے، آپ یہ بھی پڑھو. کیٹاگرائز ہے، کیٹیگری ہے نا. آپ کا مقصد، آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آپ کا پتہ ہے کہ بھائی سارے وہ لیول کیوں نہیں کر رہے؟ سب کو لیول کرنا چاہیے. ہے تو دونوں اللہ کی باتیں ہیں نا. اللہ کی بات ہے، دونوں ایجوکیشن ہے نا، دونوں ایجوکیشن. آپ تھوڑا سا تعمر کیجیے، آپ دونوں ایجوکیشن ہے. ایک پورا طبقہ او لیول کرتا ہے، ایک طبقہ میٹرک کرتا ہے. اچھا پھر 9 میٹرک میں ایک طبقہ کامرس لیتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ آرٹس لیتا ہے، ایک طبقہ جو ہے میڈیکل لیتا ہے، صحیح ہے، کمپیوٹر لیتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی دونوں کو کیوں نہیں پڑھا رہی بات، دونوں، کیونکہ ان کی کیٹیگری نہیں ہے نا. وہ انہوں نے بننا ہے آگے ڈاکٹر تو وہ میڈیکل لے گا بچہ، اس سے بننا ہے انجینئر تو وہ کمپیوٹر کی طرف جائے گا، اس سے بننا کچھ اور تو وہ آرٹس کی طرف جائے گا. تو جس بچے کو حافظ بننا ہے، وہ جو حفظ کر رہا ہے، تو وہ بچہ تو حفظ قرآن کی راز دے گا نا. جو بچے کو عالم کے لیے بنایا جا رہا ہے، عالم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بچہ ساری چیزیں پڑھے گا. مسلم بننے کے لیے، مسلم بننے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ رسول کی بات پہ عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا مین چیز تو مسلم ہے نا. آپ مجھے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو مثال تو آپ کو وہیں سے دوں گا نا، دنیا میں رہتے ہو نا آپ، مثال تو میں آپ کو وہیں سے دوں گا نا بھائی. یا آپ کو صحابہ کرام سے مثال لگے تو صحابہ کرام میں کیا سارے حافظ تھے؟ آئیڈیا نہیں، پتہ ہی نہیں نا آپ کو. تو پھر آپ صحابہ کرام میں سارے حافظ تھوڑی تھے. حفاظ الگ تھے اور مشہور تھے، جو کہ 4 تو خاص طور پہ نام بتائے: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. یہ باقاعدہ حفاظ اور مشہور حفاظ تھے. باقی علم، دینی علم، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کون تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فقیہ تھی. آپ کا مطلب کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی بچے حدیث بھی یاد کریں اور سارے ہی بچے قرآن بھی یاد کریں. کیوں ظلم کر رہے ہیں بچوں پہ؟ ایسا نہیں کرو. اچھا میرا دوسرا یہ ٹاپک سے ہے. جی جی جی. اور پھر دیکھیں نا، اس کی یہ بھی ہے، قرآن کے لیے ایک الگ فضیلت بتائی، عالم کے لیے ایک الگ فضیلت بتائی، عابد کے لیے ایک الگ فضیلت بتائی. تو سارے جیسے نہیں ہو سکتے نا. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کتاب، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یا کسی بھی نبی کے لیے قانون یہی چلتا ہوا رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. مطلب وہ بھی سارے مسلم ہی تھے، مطلب ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، نماز، یہ روزہ، حج، زکات. دیکھیں اس پہ فرق ہے. سارے مسلم تھے یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے سورہ حج کی؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس سے واضح ہو گئی کہ پہلے بھی ہمارا نام مسلم تھا، آج بھی مسلم ہے، ابھی بھی. دوسری قانون اللہ تعالیٰ کا اسلام کے حوالے سے ایک ہی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصی به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. یہ ایک قانون. تو اس میں پھر دوسری چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے تھوڑی بہت. اب جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے والدین نے بھی اور سارے بھائیوں نے بھی. ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ، کہ آپ نے بالکل واضح فرما دیا کہ اگر حلال ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی، تو لیکن یہ بھی حلال نہیں ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں. اور بیت المقدس تھا قبلہ اول، وہاں پہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر آپ کے دور میں 16 مہینے تک تقریباً یہ معاملہ رہا، پھر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ تبدیل کر دی گئی. وہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو وہ کرتا ہے. اچھا جو باقی جو کتب ہیں یا صحیفے ہیں جیسے تورات وغیرہ کہتے ہیں، تورات ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایڈیٹنگ ہو گئی، مطلب اس میں ایڈیٹنگ ہو گئی، ابھی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. ایڈیٹنگ کا مطلب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ ہو جانا. تو پھر اللہ قرآن میں ہی مطلب اس میں کوئی تو ایک لفظ ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا. ایڈیٹنگ کا مطلب تو اضافہ ہو گیا نا. اس میں کوئی ایک لائن ہو، اب جیسے ایک پوری لائن ہے اس میں انہوں نے 4 لفظوں کی ایڈیٹنگ کر دی اور 2 لفظ اللہ کے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ پھر قرآن میں ہی چیلنج کر رہا ہے مشرکین سے کہ اس سے بہتر کتاب، جبکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. کون سی؟ تورات. جو صحیفے ہیں وہ بھی اللہ کی ہی نا، آسمانی کتابوں میں. تو اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا تھا، ایتونی بکتاب من قبل او اثارتہم، یا کوئی اثار لے آؤ، ضروری ہے کتاب لے آؤ یا کوئی اثار لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لوگ قرآن کی نگاہ نا
نہیں تو اگر اس سے پہلے کے تورات وغیرہ میں وہ اللہ کی آسمانی کتاب نہیں تھی, ہم جیسا کوئی ہوتا. اچھا میں سمجھا آپ کی بات, آپ کا کہنے کا سر یہ ہے کہ وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھی, وہ لے آتے اس ٹائم. ہاں, لیکن اس میں امینڈمنٹ ہو گئی تھی, اسی وجہ سے تو قرآن مجید کو تمام چیزوں سے پاک رکھا, اور پھر اسی لیے یہ کہا ایتونی کتابیں, کیا آیت ہے وہ, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, من قبل, اس سے قبل اگر ایسی کوئی کتاب یعنی کہ جو تمام چیزوں سے پاک ہو وہ آپ لے آؤ. تورات آئی, اچھا جو آپ نے ایک بات کا میں اور پوری نہیں تبدیل ہو گئی, بات صحیح ہے, اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے جیسے ایڈیٹنگ کہتے ہیں اسی کے نا, ایک ہوتا پورا ریپلیسمنٹ نہیں کی, ریپلیس نہیں کیا اسے, اس پہ ایڈیٹنگ کی گئی, کچھ چیزیں ہٹا دی گئی, کچھ چیزیں نکال دی گئی, کچھ چیزیں ڈال دی گئی, کچھ چیزیں گھما دی گئی, تو وہ چیزیں ابھی بھی ہیں لیکن تبدیلی کی گئی. اور جیسے کہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث آئی تھی, پھر جس سے آپ مشکل ہی مانتے ہیں, صحیح بخاری میں کہ جب یہودی آئے آپ کے پاس زانی اور زانیہ کا فیصلہ کرائے, تو آپ کو آپ کے علم میں یہ تھا نا کہ آپ نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ اصول کو تورات میں ڈالے گئے تھے, اس میں بھی سنساری کا حکم تھا کہ سنسار کر دو شادی شدہ ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, بھائی ہماری اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نا منہ کالا کر دو اور گدھے میں بٹھا دو. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ لے کے آؤ کتاب, وہ کتاب لے آئے, تورات لے آئے, نسخہ تورات کا. اب تورات کا نسخہ کھولا, اور وہ بھی کوئی ہماری طرح کا یہاں کا کوئی علامہ تھا, وہ مفتی تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے زنا والی آیت, سنسار والی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا اور پڑھنا شروع کر دیا, آگے سے اوپر سے نیچے سے, وہ بتایا ہی نہیں کہ سنسار کی آیت. ساتھ پہ کھڑے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, جو یہودی بڑے عالم تھے, عالم کے بیٹے تھے, اور ان کو تورات معلوم. انہوں نے کہا اپنے ہاتھ ہٹا دلائیے. اب جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے تورات میں آئے تھے. یعنی بتا یہ رہا ہوں کہ یہ قانون اللہ کی طرف سے اس میں تھے اور اللہ ہی کی باتیں تھیں, لیکن یہ اس طریقے سے اس میں ایڈیٹنگ کیا کرتے ہیں. قرآن جیسی کتاب تو ہو ہی نہیں سکتی, ظاہری بات, یہ تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. اچھا جلدی سے 2 سوالات لے کے ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت جو ہے وہ جی زیادہ ہو گیا ہے. عبداللہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سبسیڈی کرتے وقت عصا ہاتھ میں پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ اس پہ میں نے جواب دیا ہوا ہے, تحریری طور پہ موجود ہے, تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. عبداللہ خان صاحب دوسرا سوال یہ کہ کیا حدیث کی تلاوت پر کوئی اجر ملتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجر ہے؟ گلزار علی صاحب کا سوال ہے. دیکھیے میں نے پتہ ہی بتایا کہ قرآن مجید وہی مطلوع ہے اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے, تو اس کی تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے, تو ثواب کیسا؟ صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیجئے کہ بخاری کے حوالے سے بھی لوگ اب جو ہے وہ میرے خیال سے وقت مختصر اگر ہو جائے تو مختصر ہوگا نہیں نا. میں آپ کو انشاءاللہ میرا یہ ارادہ تھا, کیونکہ طلب بھائی نے پہلے بھی مجھ سے کہا تھا آپ یہ بخاری آپ تک کیسے پہنچی, بخاری کہاں سے آ گئی, یہ ساری باتیں آپ ہمیں بتائیں, تو نیکسٹ پہ کر لیتے ہیں والی بات, کیونکہ وہ وقت جا چکا ہے. ایک آخری چھوٹا سا سوال رہ گیا. مقصود لیاقت صاحب میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت ہر قبر سے 70 مردے نکالے گا, اس بارے میں کچھ کوئی حدیث؟ نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے, صحیح بات نہیں ہے, یہ ایک روایت ایک آدھ کوئی ملتی ہے وہ گھڑی حدیث ضعیف ہے, اس طرح کی کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر.